ہے نہیں پوٹی مطلب یہ انکلین پوٹی ملموتر کے برابر یہ قرآن کی آیت نے کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ایک بار پھر سے کیپٹن بلاگ پر استقبال ہے۔ خوش آمدید، ویلکم، سواگت۔ دوستوں، لاسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ان سو کالڈ ایکس مسلم کی حقیقت کیا ہے، ان میں سے کتنے فیک ہیں اور کتنے نہیں، اور جو فیک نہیں بھی ہیں تو ان کا اسلام کو لے کر علم کتنا تھا اور کتنا ہے، اور ان کے اسلام کو چھوڑنے کی وجہ کتنی اللاجک اور کتنی ان اوتھینٹک ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ان ٹاپکس اور پوائنٹس پر جن کو سامنے رکھ کر یہ سو کالڈ ایکس مسلم اسلام پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کس طرح یہ ایکس مسلم کا جھوٹا ٹولہ قرآن اور حدیث کی آدھی ادھوری بات کو لے کر اس میں نمک مرچ لگا کر بالکل ہی غلط طرح سے آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے ہی چینل پر جا کر ان کے جھوٹ کا جواب دیا جائے اور ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کیا جائے، پر دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ ڈیبیٹ کے رول ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے۔ جب ان کی ٹھکائی شروع ہوتی ہے تو سامنے والے کو میوٹ کر دیتے ہیں، اس کا بولنا ہی بند ہو جاتا ہے، اس کی آواز ہی نہیں آتی، اور ہارنے لگتے ہیں تو گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، تو ٹاپک تو وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، ڈیبیٹ ہی ختم ہو جاتا۔ تو اس طرح سے ڈیبیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پرسنلی ایسے کسی جاہل کے گھر یا چینل پر نہیں جا سکتا جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کی ہو، اور یہ میری پرسنل تمام مسلمانوں سے گزارش بھی ہے کہ ان لوگوں کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنے خود کے چینل پر ان کے پھیلائے ہوئے مسکنسیپشنز کا جواب دیں۔ ان میں سے کسی کے بھی چینل پر جا کر ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علمی بات علمی طریقے سے ہی ہوتی ہے، موالیوں کی طرح گالی گلوچ کر کے نہیں۔ اور وہ لوگ جن کا آلریڈی برین واش ہو چکا ہے بالکل بری طریقے سے اسلام کے خلاف اور اسلام کو لے کر، ایسے بھی تمام لوگوں کو میں یہاں پر ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کو مجھے جو بولنا ہے بولیے، کوئی بات نہیں، ویڈیو دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریے، پر اگر آپ نے حضور یا اللہ کے بارے میں غلط الفاظ کا انتخاب کیا اور کمنٹ کیا تو پھر آگے سے آپ کو کمنٹ کرنے لائق نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ میں آپ کو کمنٹ کرنے کے لیے بلاک کر دوں گا۔ آپ کو جو بھی کمنٹ کرنا ہو رسپیکٹ کے ساتھ کیجئے، آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دوں گا، بلکہ جو لوگ پچھلے کئی سالوں سے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہر ایک کے کمنٹ پر رسپانس دیتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مشرکین جو ہیں، کافر جو ہیں، وہ اے ایمان والو یاد رکھو، کافر اور مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں۔ نجس مین فلتی ہیں، پوٹی ہیں، انکلین ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ نہیں پوٹی مطلب یہ انکلین پوٹی ملموتر کے برابر یہ قرآن کی آیت نے کہا ہے۔ نجاست کا جو لفظ استعمال کیا جائے، نجس جو ہے وہ نجاست کا روٹ ورڈ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نجس جو ہے وہ نجاست کا روٹ ورڈ ہے، اور نجاست جو ہے وہ اردو زبان کے اندر پوٹی کو ہی کہتے ہیں۔ حاضر خان صاحب، یہ تو آیت بھی پڑھ کے سنا رہے ہیں جہاں پر کافروں کو پوٹی شٹ کے برابر کہا گیا ہے، ملموتر کے برابر درجہ دیا گیا۔ ساتھ ساتھ میں اور ایک آیت کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28۔ اس میں آپ کا اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ مومنوں، مشرک تو پلید ہے، امپیور ہے، ناپاک ہے۔ تو دو حوالے میں نے آپ کو دیے ہیں قرآن کے سے۔ کہ مومن، اے ایمان والوں، انما المشرکون نجس، کہ مشرک تو نجس ہے، پلید ہے۔ ایک لفظ میں بولنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کبھی کبھی چیزوں کو گندا کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی کاموں کو بھی گندا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں کام گندا ہے، جیسے چوری کرنا گندی بات ہے، بچوں کو سکھاتے ہیں چوری کرنا گندی بات ہے، جھوٹ بولنا گندی بات ہے۔ تو گناہ کے لیے گندا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم لوگ، کہ یہ گندگی ہے یا یہ گندا ہے۔ رشوت لینا گندی بات ہے۔ تو مشرکین کو جو کہا گیا کہ مشرکین نجس ہیں یعنی گندے ہیں، تو کیا ان کا جسم گندا ہے؟ اگر جسم گندا ہوتا تو صرف اتنا ہی تقاضا کیا جاتا نا کہ نہا لو صاف ہو جاؤ گے۔ تو شریعت نے ان کو یہ تقاضا تھوڑی کیا کہ تم گندے ہو، نہا لو صاف ہو جاؤ گے۔ یا جسم گندا ہوتا تو مسلمانوں سے کہا جاتا کہ ان سے دور رہو، ان کو ٹچ مت کرو۔ تو اسلام میں ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام میں تو یہاں تک کہ ہے کہ آپ کسی یہودی اور نصرانی لڑکی سے شادی بھی کر سکتے ہیں،
اس کو اپنی بیوی بنا کر کے اس سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان کا جسم گندا ہے یہ مقصود ہی نہیں. ابن عباس کی روایت ہے, امام قرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں, کہ جو ان کو نجس کہا گیا ان کے شرک کو گندا کہا گیا. بھئی چوری اگر گندی چیز ہے, جھوٹ بولنا اگر گندی چیز ہے, تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کیوں نہیں گندا ہے؟ یہ تو سب سے بڑی گندگی ہے. گندگیوں میں سب سے بڑی گندگی یہ ہے کہ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں, سر کہیں اور جھکا رہے ہیں, دعائیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں, اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, اس کے برابر دوسروں کو کر دے رہے ہیں, تو یہ گندگی ہے. تو یہ گندگی ہے. جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں فلاں کام گندا ہے, فلاں کام گندا ہے, تو ان کے کام کو گندا کہا گیا ہے, ان کے جسم کو گندا یا ان کو نجس. یا جیسے بہت سارے مذہب میں عقیدہ ہے کہ بھائی انٹچبلٹی کا, کہ فلاں کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں, فلاں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے برتن میں کھانا نہیں کھا سکتا ہے. اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ہمارے برتن میں کھانا نہیں کھا سکتا ہے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا ہے. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ گلے بھی لگا سکتے ہیں, ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں کسی کافر کو. بس گندگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شرک ایک گندا عمل ہے, اور اس کے شرک کی وجہ سے ان سے کہا گیا کہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں. باقی جیسا کہ شعبان بھائی نے کہا کہ گندگی اگر اس طرح کی جسمانی گندگی ہوتی, اگر کوئی وہ جسمانی گندگی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن اسال کو لا کر کے مسجد نبوی میں نہیں باندھتے. مسلمان اور کافروں کے بعد جو نجران کے عیسائی آئے انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا. تو وہ جو ہے جسمانی گندگی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک ان کے شرک کی گندگی ہے, کہ ان کا شرک گندا ہے. تو جیسے ہم عمل کو گندا کہتے ہیں تو عمل کرنے والے کو بھی گندا کہہ دیتے ہیں. چور کو ہم بول سکتے ہیں کہ گندے لوگ ہیں یہ, ہاں شراب پینے والے کو بول دیتے ہیں گندے لوگ ہیں, دہشت گردوں کو بول دیتے ہیں یہ گندے لوگ ہیں. تو سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے, تو اس حساب سے مشرک کو کہتے ہیں کہ مشرک گندے لوگ ہیں ان کے شرک کی وجہ سے, نہ کہ ان کا جسم کوئی گندا ہے. آسان سی بات ہے میرے خیال سے, کوئی قابل اعتراض چیز نہیں. بہت آسان. لیکن مجھے بتائیے شیخ, یہ چیز سچ مچ یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا ایسے ہی کھوٹے سکے یہ خالی جو ہے نا آدھی باتیں کر کے پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں, یہ پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں آدھی باتیں کر کے. ابھی یہ بات پہ اگر آپ بول دیں کہ آ کے ڈیبیٹ کر لو تو نہیں کریں گے. یہ اصل میں جو ہے نا وہ آدھی باتیں کر کے اپنا پوائنٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے نا ایک نیوز شو دیکھا نیوز چینل پر, جہاں پہ اینکر بول رہی ہے ہم لوگوں کو پوٹی کہا گیا ہے, ہم لوگوں کو پوٹی کہا گیا ہے. کتنے یعنی کوئی جینیون سوال نہیں ہے, بوگس فراڈ. ان کو کچھ نام دینا چاہیے. یہ سب لوگ جو ہے نا جو ایسے فراڈ کرتے ہیں نا, ان کو کچھ نام دینا چاہیے ان کے لائق. میں ایک دم کوئی کریٹیو نام ڈھونڈ کے رکھتا ہوں اگلے اسٹریم تک, نام جو ان کے لیے ہونا چاہیے. جی مجھے ایسا لگتا ہے حد ہوتی ہے. مطلب کیسے فراڈ, کھوٹے سکے بھی کتنے کھوٹے. ہاں ایک ہوتا ہے جینیون سوال ہوتا ہے, ہم لوگ جواب دیتے ہیں یہ جینیون سوال ہے کیا؟ کوئی اینگل سے جینیون سوال نہیں ہے. آپ دیکھو کہ اسلامک تاریخ میں دیکھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دیکھو کہ انٹچبلٹی کی پروف مل رہا ہے کہ پوٹی سمجھا, پوٹی گندی ہے ہمارے لیے. پوٹی کپڑے پہ لگی ہے نا تو نماز نہیں ہوتی ہماری. باڈی پہ پوٹی لگی ہے نا نماز نہیں ہوتی ہے. نماز کی جگہ پہ نماز پوٹی لگی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے. پروف لاؤ. کیسے بیوقوف بناتے ہیں, آئی کانٹ بلیو اٹ اونلی. ان سو کالڈ ایکس مسلموں کو جب میں نے شروع میں سنا نیا تو مجھے لگا کہ یہ لوگ کم علم ہیں, کہ ان کے پاس زیادہ کچھ اسلام کے بارے میں شاید ان کو کچھ زیادہ ٹھیک سے نالج نہیں ہے, علم کی کمی ہے ان کے پاس. پر جب اور سنا تو لگا کہ نہیں, ان کو کم علم کہنا کم علم لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یہ لوگ کم علم نہیں ہیں بلکہ جاہل ہیں. پر جب اور سنا تو احساس ہوا کہ ان کو جاہل کہنا جاہلوں کو بدنام کرنے جیسا ہوگا, کیونکہ یہ جاہل ہی نہیں بلکہ جاہلوں کے شر البریہ ہیں. تو شر البریہ والی آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ لوگ الفاظوں کو کھیل کر اور آدھی ادھوری بات کر کے آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اور اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے. کہ ہمارا سمویدھان جو ہے اس کے نزدیک ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی جو بھی آپ irrespective آف واٹ ایور فیتھ یو فالو ریلیجن, آپ ایک برابر ہے سمویدھان کی نظر میں. لیکن کیا قرآن کی نظر میں برابر ہے؟ تو آپ دیکھیے سورہ بینہ سورہ نمبر 98 اس کی آیت نمبر 23 ہے. کیا کہتے ہیں, آیت نمبر 6 ہے. کیا کہتی ہے؟ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه.
آپ کا قرآن، آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہے. جو مشرک ہے، پولیتسٹ ہے، اہل کتاب ہے یعنی ہندو کرسچن، اس کو آپ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ ورسٹ آف کریچر ہے. آپ کہہ رہی ہے کہ سب ایک ہے، آپ کا اللہ کہہ رہا ہے یہ ورسٹ آف کریچر ہے، یعنی سور سے بھی گیا گزرا ہے. ورسٹ آف دا کریچر ہے، شر البریہ. دیکھیے شر البریہ کے تعلق سے اب اس میں لینگویج کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. جیسے میں ایک مثال سے بتاتا ہوں، اگر ہم کسی سے کہیں تم تو شیر سے بھی زیادہ بہادر ہو، شیر سے بھی زیادہ بہادر ہو، تو وہ بولے ارے میرے پاس پونچھ تو نہیں ہے، ٹیل شیر کی دیکھو پونچھ ہے. بولے میرے پاس پونچھ تو نہیں ہے، تم نے کہا شیر کے جیسا ہوں، میں شیر کے جیسا ہوں. تو شیر کے پاس پونچھ ہوتی ہے، شیر کپڑے نہیں پہنتا ہے، میں کپڑے پہنتا ہوں. شیر بول دی مجھے، شیر تو بیچارہ بنا کپڑوں کے گھوم رہا ہے، اس کے پاس پونچھ ہے، میرے پاس پونچھ تھوڑی ہے، ٹیل نہیں ہے میرے پاس. ہاں تو یہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں زبانی سمجھ میں نہیں آئی. اب یہ لوگ کیا بولتے ہیں نا، بولے دیکھو جانور سے بدتر. اور یہ لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے، بولے کاکروچ جس کو مارتے ہیں ہم لوگ، کاکروچ کو مارتے. سنو کیا بول رہا ہے وہ بولے کاکروچ کو ہم مارتے ہیں، یہ بولے کاکروچ سے بدتر ہے. اب یہاں پہ بات کیا ہے نا، وہ کاکروچ میں فرق ہے بھائی. ایک شخص نان مسلم بھی ہے نا، اس کے رائٹس ہے، اس کی جان کی حفاظت کا حق ہے، اس کے مال کی حفاظت کا حق ہے، اس کی مذہب کی آزادی کا حق ہے، انصاف کا حق ہے. یہ سب رائٹس ہوتے ہیں، انسانی بھائی چارہ کا حصہ ہے. پڑوسی کا حق ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا حق ہوتا ہے، ہدایت کی دعا کا حق ہوتے ہیں اس کے. تو یہاں پہ کہنا کہ یہ جو کہا نا کہ کاکروچ، یعنی کیا یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ یہ پوچھ والی ایگزامپل ہے بس، ان کے لیے یہ ایگزامپل فٹ ہے کہ یہاں پہ جو ورس دین اینیملز کہا نا، تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی. جو قرآن کی آیت ہے نا، سوچنے پہ آمادہ کر رہی ہے. ایک انسان اگر ویسے جی رہا ہے نا، تو یہ پڑھ کے سوچے گا نہیں میں تو جانور سے اچھا برا نہیں ہوں، سوچے گا تھوڑا، ایٹ لیسٹ دماغ اوپن کرے گا. تو یہاں دماغ اوپن کرنے کی جگہ یہ دوسرے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. بولے کاکروچ جس کو مارتے ہیں، بولے کاکروچ سے بدتر ہیں. سوچو، یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ مسلمان تمہیں ماریں گے. حالانکہ اسلام کے اندر یہاں پہ آپ جو آیتیں پڑھیں گے قرآن کی، جہاں پہ جان کی حفاظت کی بات بھی ہوئی، کہیں بھی نہیں دیا ہے کہ صرف مسلم کی جان کی حفاظت کی گارنٹی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض، جو ایک جان کا قتل کرے. ہاں تو نفس وہاں پہ دیا ہے، جان یہ نہیں دیا مسلم جان. مسلم نان مسلم کوئی بھی معصوم جان کا قتل کرے، ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کیا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ 5:32. تو یہاں پہ کیا ہے، یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں. اور ایک فراڈ سے ہی کام چلتا ہے یہ لوگوں کا کام چلتی ہے، دکان چلتا ہے تو فراڈ سے چلتی ہے ان کی دکان. اگر یہ پوری سورہ پڑھیں گے نا تو ان کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ واضح طور پہ دیا ہوا ہے حتی تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس آ گئی واضح دلیلیں. ہاں واضح دلیلیں آ گئی. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کفروا، انکار کرنے والوں کی، جنہوں نے واضح پروفز آنے کے بعد انکار کیا، ان کی بات ہو رہی ہے. اور آگے بھی دیا ہوا ہے من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد بھی کہ واضح دلیلیں ان کے پاس آ گئی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں، میسج نہیں ملا، کلیئر پروف ملا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. انہیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ بس یہی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ایک مالک کی، اور دین کو خالص اس کے لیے اکیلے کر دو. حنفاء، ہاں خالص اکیلے اس کے لیے، حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ ہے واضح کلیئر ریلیجن. تو پھر آیت نمبر 6 میں جا کر آتا ہے ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے یعنی جوز اور کرسچنز، والمشرکین، اور جو شرک کرنے والے باقی جو لوگ ہیں، فی ناری جہنم، وہ جائیں گے جہنم کی آگ میں، خالدین فیہا، اس میں وہ رہیں گے. اولئک ھم شر البریہ، یہ ورسٹ آف دا کریچرز ہے. تو آئیے ہم اس کے بارے میں جو آیتیں ہیں اس تعلق سے، وہ اگر کمپیئر کر کے دیکھیں گے. 2-3 اور آیتیں ہیں جس میں سملر ٹاپک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں سورہ 8 آیت نمبر 21-22، 2-3 سوال ایک ساتھ میں جواب ہو جائیں گے. یہ بھی سوال پوچھے جاتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اللہ نے کہا ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا لیکن وہ نہیں سنتے. ان شر الدواب عند اللہ، سب سے بدترین لیونگ کریچرز، جو سب سے بدترین جو کریچرز ہے، جاندار ہے اللہ کے نزدیک، وہ کون ہے؟ سم البکم الذی لا یعقلون، جو بہرے گونگے، جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں. یہ سب سے ورسٹ کریچر ہے، شر الدواب. یعنی ورسٹ کریچرز، وہاں پہ شر البریہ ہے، یہاں پہ شر الدوابی ہے. اور ایک اور حدیث آیت ہے قرآن کی، سورہ 25 آیت نمبر 44 سورہ فرقان میں، ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون، کیا تم سوچتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں، او یعقلون، یا عقل استعمال کرتے ہیں. انہم الا کالانعام، نہیں وہ ہے بس چوپایوں کی طرح.
अनाम की तरह, चौपायों की तरह, बल हुम अदल, नहीं उनसे भी ज्यादा भटके हुए, अदल्लु सबील, उनसे भी रास्ते में ज्यादा भटके हुए हैं, चौपायों से भी ज्यादा भटके हुए। ये तीनों आयतों को देखकर अब आप सोचो कि इंसान जानवर से बदतर कब बनेगा। सोचो, आप ये जानवरों का मुंह देख रहे हो, इंसानों को अल्लाह ने अकल दी है, हायर इंटेलिजेंस दी है, कॉन्शियसनेस दी है, सूझबूझ दी है, सही गलत की समझ दी है। हम लोग सिविलाइजेशंस बनाते हैं, हम लोग बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस, काम वगैरह बहुत कुछ करते हैं। ये जानवर जो है ना, ये अपनी बेसिक लाइफ जीते हैं। इनका क्या होता है, खाना पीना जीना, बस उतनी जिंदगी होती है उनकी। लेकिन हम क्या करते हैं, ये हायर इंटेलिजेंस यूज करते हैं, कॉन्शियसनेस यूज करते हैं। अब इंसान के पास इतनी ज्यादा अकल और सूझबूझ समझ के बावजूद अगर वो हक को देखकर आंखें बंद करे, सुनकर बहरा बने, प्रिटेंड करे कुछ समझ में नहीं आया, हालांकि समझ में आया सब कुछ, तो वो ये जानवरों से बदतर है। वो ये जानवरों से बदतर है। और जानवर जो है ये जहन्नम में नहीं जाने वाले, जन्नत में भी नहीं जाने वाले, लेकिन इंसान जन्नत और जहन्नम दोनों का चांस है। तो अगर एक इंसान हक को देखकर इनकार करता है तो वो जानवरों से बदतर हुआ कि नहीं हुआ। हक को देखकर, सच्चाई को देखकर, सत्य को देखकर इनकार करता है तो वो जानवरों से बदतर हुआ कि नहीं हुआ। आप बताओ ना, जानवर बेचारे मासूम जानवर, उनको वो क्या है, अपने इंस्टिंक्ट्स पे चलते, इंस्टिंक्ट्स। हाँ, और कुरान में आता है लाल लकुम ताकिलून, कुरान में 24 जगहों पे, अफला ताकिलून, सोचो तो सही, समझो तो सही। अब इंसान को सोचने की क्षमता दी और नहीं सोचता, ये जानवर से बदतर हुआ कि नहीं हुआ। और देखो कि तुम्हें सारे इतने उपकार मिलते हैं, एहसान मिलते हैं, नाशुक्रा है इंसान, नाशुक्रा, अनग्रेटफुल है, और अपनी देखने की कैपेसिटीज को यूज नहीं करता है। सामने जो है ना, सामने बस ये दिख रहा है, सामने इमीडिएट, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा है। तो जानवर से बदतर हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हें अल्लाह ने इंसान क्यों बनाया, बोलो ना। इंसान बन करके तुम जानवर से बदतर काम कर रहे हो, और कर रहे हैं वो लोग, जानवर से बदतर काम कर रहे हैं। झूठ के साथ खड़े होते हैं, झूठ को सपोर्ट करते हैं, सच को सपोर्ट करने की जगह। ये जानवर से बदतर काम हुआ कि नहीं हुआ। जानवर तो ऐसे काम नहीं करता है ना। तो मैं तो अपफ्रंट बोलता हूं, हाँ जानवर से बदतर है। अगर कोई ऐसा कर रहा है, सच को देख के इनकार कर रहा है और सही बात को देखकर गलत बातों को सपोर्ट कर रहा है, झूठ को सपोर्ट कर रहा है, तो जानवर से बदतर है। हर रिलीजन का एक बिलीफ सिस्टम होता है कि नहीं होता है। जो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना, मैं उनको बताना चाहता हूं, महाभारत अनुशासन पर 114 वर्स 11, भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर को के foolish persons who eat the meat of animals must be considered the vilest of human beings. जो foolish लोग जो जानवर का गोश्त खाते हैं उनको vilest of human beings कहना चाहिए, यानी शर्रुल बरिया। देखो, है उनका बिलीफ सिस्टम है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, तुम तुम्हारा बिलीफ फॉलो करो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम वो है, तुम्हारा फॉलो करो, हम हमारा फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि असल आयत का मतलब क्या है और इसको किस तरह आधी अधूरी बात करके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और नफ़रत को फैलाया जाता है। यहाँ जैद भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से कुरान की दूसरी आयतों को भी लेकर उससे भी इस आयत को समझाने की कोशिश की है, जो हर समझदार आदमी को आसानी से समझ में आ सकती है, और हमने देखा कि हमारी समझ में ये अच्छे से आ गई है। पर अगर यहाँ कोई ऐसा भी अनभक्त है कि उसको अब भी समझ में ना आया हो ये ख़ास शरुल बरिया वाली आयत, तो हमारे एक भाई हैं आमिर भाई, उन्होंने इस टॉपिक को और भी डिटेल से, बल्कि कहना चाहिए और भी गहराई में जाकर समझाया है, और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो खासकर अनभक्तों के लिए ही शायद बनाई है उन्होंने। आप ही लोगों की आसानी के लिए आमिर भाई ने इतनी मेहनत करके उसको बनाया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए।